باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ اخبار کی کتاب اس کا 23 باب۔ تنظیم آیات۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہنا کہ خداوند کی عیدیں جن کے لیے تم پاک محفلوں کا اعلان کرو گے یہ عیدیں ہیں۔ سبت 6 دن تم کاروبار کرو گے، اور 7ویں دن جو آرام کرنے کا سبت ہے مقدس محفل ہوگی، اس میں کوئی کام نہ کرو۔ وہ تمہارے سب مسکنوں میں خداوند کا سبت ہے۔ عید فصح، خداوند کی عید مقدس محفلیں جو تم ان کے وقتوں میں مناؤ وہ یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہے، اور اسی مہینہ کی 15ویں تاریخ کو خداوند کی عید فطر ہے۔ تم 7 دن فطری روٹی کھاؤ، اور پہلے دن میں تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، اس میں کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ 7 دن تم خداوند کے لیے آتشین قربانی گزارنو، اور 7ویں دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم اس سرزمین میں داخل ہو جو میں تمہیں دوں گا، اور تم اس کا غلہ کاٹو، تو تم اپنے غلہ کے پہلے پھل میں سے ایک پولا کاہن کے پاس لاؤ، تو تمہاری طرف سے مقبول ہونے کے لیے وہ اسے خداوند کے سامنے ہلائے۔ سبت کے دوسرے دن کاہن اسے ہلائے، اور پولے کے ہلانے کے روز تم ایک برہ بے عیب یک سالہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی گزارنو، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی تیل میں ملے ہوئے ایفا کے 2/10 حصے میدا کی ہو، یہ خداوند کے لیے آمادہ خوشبو کے طور پر آتشین قربانی ہو۔ اور اس کا تپاون 1/4 حصہ ہن کا مے ہو، اور اس دن تک کہ تم اپنے خدا کے لیے قربانی لاؤ، اور روٹی اور بھونی ہوئی بالیاں اور کوٹے ہوئے دانے بالکل نہ کھاؤ۔ تمہارے سب مسکنوں میں تمہاری پشتوں کے لیے یہ ابدی فرض ہوگا۔ عید خمسین، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن تم پولے کی قربانی ہلانے کے لیے لاؤ گنو، 7 پورے ہفتہ ہو۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن تک تم 50 دن گن لو، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزارنو۔ تم اپنے گھروں سے روٹی ہلانے کے لیے لاؤ، یہ 2 روٹیاں ایفا کے 2/10 حصے میدا کی ہوں، اور خداوند کے لیے نئے خمیر کے ساتھ پکائی گئی ہوں۔ اور روٹی کے ساتھ 7 برے بے عیب یک سالہ لاؤ، اور 1 بچڑا اور 1 مینڈا خداوند کے واسطے سوختنی قربانی کے لیے ہو، ماہ نذروں کے اور تپاونوں کے جو خداوند کے لیے آمادہ خوشبودار آتشین قربانی ہوں۔ اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے، اور 2 برے یک سالہ سلامتی کی قربانی کے لیے گزارنو۔ اور کاہن انہیں ماہ پہلی پیداوار کی روٹی کے خداوند کے سامنے ہلانے کی قربانی کے لیے ہلائے، ماہ دونوں بروں کے، وہ خداوند کے لیے مقدس ہے۔
اور وہ کاہن کے ہوں گے، اور تم خاص اسی روز عید کا اعلان کرواؤ کہ تمہاری مقدس محفل ہوگی، کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ تمہارے سب مسکنوں میں پشت در پشت یہ ابدی فرض ہوگا۔ اور جب تم اپنی زمین کی فصل کاٹو تو کاٹنے میں اپنے کھیت کے کنارے تک مت کاٹو، اور کاٹنے میں جو گر جائے اسے نہ اٹھاؤ، اسے مسکین اور مسافر کے لیے چھوڑ دو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ نیا سال۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ کہ 7ویں مہینہ کے پہلے دن تمہارے لیے تعطیل ہوگی۔ اس میں نرسنگے کے بجانے کی یادگار اور مقدس محفل ہوگی۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو، اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزارنو، یوم کفارہ۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، اسی 7ویں مہینہ کا 10واں روز یوم کفارہ ہوگا، تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی۔ تم نفس کشی کرو اور خداوند کے لیے آتشین قربانی گزارنو، خاص اس دن میں تم کوئی کام نہ کرو، کیونکہ یہ کفارہ کا دن ہے۔ اس میں تمہارے لیے خداوند تمہارے خدا کے سامنے کفارہ دیا جائے گا۔ جو کوئی انسان خاص اس دن میں نفس کشی نہ کرے وہ اپنے لوگوں سے خارج کیا جائے گا، اور جو انسان خاص اس دن میں کوئی کام کرے میں اس انسان کو اس کے لوگوں میں سے فنا کروں گا۔ اس لیے اس دن میں تم کوئی کام نہ کرو، تمہارے سب مسکنوں میں پشت در پشت یہ ابدی فرض ہوگا۔ یہ تمہارے لیے تعطیل کا سبت ہے۔ تم نفس کشی کرو۔ مہینہ کے 9ویں دن کی شام سے دوسری شام تک تم اپنا سبت مناؤ، عید خیام۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ کہ اسی 7ویں مہینہ کے 15ویں دن عید خیام 7 دن تک خداوند کے لیے ہوگی۔ پہلے دن مقدس محفل ہوگی، تم کوئی غلامانہ کام نہ کرنا۔ 7 دن تک تم خداوند کے آتشین قربانی گزارنو۔ 8ویں دن تمہارے لیے مقدس محفل ہوگی، تم آتشین قربانی خداوند کے لیے گزارنو، کیونکہ یہ محفل کا دن ہے۔ تم کوئی غلامانہ کام نہ کرو۔ خداوند کی یہ عیدیں ہیں جن کے لیے تم پاک محفلوں کی منادی کرو گے، اور ان میں تم خداوند کے لیے آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور ذبیحے اور مقررہ پاون ہر ایک دن کے دستور کے مطابق گزارنو گے، ماں سوائے خداوند کے سبتوں کے اور سوائے تمہارے ہدیوں کے اور تمہاری سب منتوں کے اور اپنی خوشی کی قربانیوں کے جو تم خداوند کے لیے گزارتے ہو۔ مگر 7ویں مہینے کے 15ویں دن جب کہ تم زمین کی پیداوار جمع کرو، تم خداوند کے لیے 7 دن عید کرو۔ ان میں سے پہلا دن آرام کا اور 8واں دن آرام کا ہوگا، اور پہلے دن میں تم خوش نما درختوں کے پھل اور کھجور کی شاخیں اور موٹے درختوں کی ڈالیاں اور دریا کے بید اپنے لیے لو، اور خداوند اپنے خدا کے سامنے 7 دن خوشی کرو۔
اور سال میں 7 دن تم خداوند کے لیے عید کرو، یہ ابدی فرض تمہاری پشتوں میں ہوگا کہ 7ویں مہینے میں تم عید کرو۔ تم 7 دن تک خیموں میں رہو، ہر ایک جو اسرائیل کی نسل میں سے ہے خیمہ میں رہے، تاکہ تمہاری پشتیں جانیں کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے باہر نکال لایا تو میں نے انہیں خیموں میں ٹھہرایا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی عیدوں کی بابت بتایا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ احبار کی کتاب اس کا 23 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، عید خمسین، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن تم پولے کی قربانی ہلانے کے لیے لاؤ گنو 7 پورے ہفتہ ہوں۔ 23 باب کی 15 آیت 7 پورے ہفتہ ہو یعنی 50 دن، جہاں سے یونانی لفظ پینتی کوست نکلتا ہے۔ دوسرا مکابین 12 باب 31 آیت، اعمال کی کتاب 2 باب پہلی آیت۔ 35 کوست گندم کی فصل کی شکر گزاری کی عید تھی۔ بعد ازاں یہودی روایت کے مطابق وہ موسوی شریعت کے کوہ سینا پر دیے جانے کا روز یادگار بن گیا، اور عہد جدید میں روح القدس کی عید نزول اس دن منائی جاتی ہے۔ آمین۔